یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا فاولئک ھم الخاسرون، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے تم خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے اور نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ اس آیت کو نہیں مان رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، میرا نبی تو وہی بولتا ہے جس بات کا ہم حکم۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر جن کی زندگی کا مطلب صرف دنیا ہے، جو صرف دنیا سے مطلب رکھتے ہیں، اے نبی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اے نبی یہ دنیا ہی ان کے علم کی انتہا ہے، یہ دنیا ہی ان کا مبلغ علم ہے، وہ دنیا کے آگے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہم قرآن مجید کے 27ویں اور 28ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ 27ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں ایک بات یہ بتائی، یونیورس کے بارے میں، کہ ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے جو یہ بات کہی کہ ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں، آج یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ دن بدن پھیل رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کتنے بہترین بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ جب ہر چیز کا جوڑا ہم نے بنایا تو دنیا کا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ہونا چاہیے۔ اگر یہ دنیا ہے تو ایک اس کا پیر بھی ہونا چاہیے، اور دنیا کا پیر ہے آخرت، دنیا کا جوڑا ہے آخرت۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ آخرت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اے میرے بندو تم اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ دنیا میں ہم جب کسی خطرے میں پڑتے ہیں تو ہم اس خطرے سے بھاگتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کی طرف بھاگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات اکلوتی ذات ہے کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ سے نہیں بھاگنا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ دنیا میں ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس چیز کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ اور ایک بات اور پتہ چلی، قرآن کے 29ویں پارے میں جب اللہ نے روزی روٹی کا ذکر کیا تو وہاں پہ کیا فرمایا؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے کناروں میں چلو، وہاں چلنے کا ذکر کیا۔
سورہ جمعہ کے اندر جب نماز کی بات آئی تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. لیکن جب اللہ کی بات آئی تو اللہ نے نہ چلنے کا حکم دیا نہ دوڑنے کا حکم دیا، اللہ نے بھاگنے کا حکم دیا. یعنی اللہ کا راستہ کائنات کا اکلوتا راستہ ہے کہ اس راستے پر کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، اس راستے پر کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے. جتنی اسپیڈ سے تم بھاگ سکتے ہو بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ پڑو. إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں. اس کے بعد ہماری تخلیق کا مقصد بتایا گیا. کیوں پیدا کیا اللہ نے ہمیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں، ہم کیوں دنیا میں آئے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ کو رزق دیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں، جو معبودان باطلہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے. اللہ کو نہ ہماری خدمت کی کوئی ضرورت ہے نہ ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں تم سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ. تم مجھے کھلاؤ یہ میں نہیں چاہتا، تم مجھے روزی دو یہ میں نہیں چاہتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، خود بہت طاقت والا ہے، وہ تو خود تم کو روزی دے رہا ہے. اللہ تو خود تمہارا رزاق ہے، اللہ تو خود تمہیں روزی دے رہا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کھلاؤ. ایک بات اور بتاؤں، اللہ نے یہاں پہلے جنات کا ذکر کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جب بات انسانوں سے ہو رہی ہے تو اللہ نے پہلے انسانوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، پہلے جنات کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے مکہ کے کافرو، تم جنات کی پوجا کرتے ہو، تم جنات کی عبادت کرتے ہو، تم جنات سے ڈرتے ہو. جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ویسے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جیسے تمہیں پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے ویسے جنات کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا جنات سے ڈرو نہیں اور جنات کے آگے تم سجدہ نہ کرو یا جنات کی عبادت نہ کرو. جنات بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں. اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور، جو چمڑے کے اندر لکھی گئی ہے، جو پھیلی ہوئی کتاب ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی جس کو بلند کیا گیا ہے. والبحر المسجور، اور قسم ہے اس سمندر کی جسے کھولا دیا گیا ہے. والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اللہ نے اتنی ساری چیزوں کی قسم کھائی. قسم ہے طور پہاڑ کی. یہ طور پہاڑ کون ہے؟ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. اللہ نے قسم کھائی طور پہاڑ کی. اللہ نے قسم کھائی اس کتاب کی جو چمڑے میں لکھی گئی ہے. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ اس سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن شروع میں چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور ممکن ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب مراد ہو جس میں سارے بندوں کی تقدیر لکھی ہے، لوح محفوظ. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہماری کتابیں ملیں گی، جو ہمارے نامہ اعمال ملیں گے، وہ مراد ہو. تو قسم ہے طور کی اور قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صحیفوں میں لکھی گئی ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی. یہ بیت معمور کیا ہے؟ یہ آسمان کا کعبہ ہے. روئے زمین کے کعبے کا طواف تو انسان کرتے ہیں، مگر 7ویں آسمان کے اوپر ایک اور اللہ کا گھر ہے جس کا طواف ہر وقت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اس گھر کا نام ہے البیت المعمور. اللہ نے اس گھر کی بھی قسم کھائی. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی جس کو بلند کیا گیا ہے، مراد آسمان ہے. والبحر المسجور، اور قسم ہے دریاؤں اور سمندروں کی جنہیں کھولا دیا گیا. اتنی ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے ڈرایا کس چیز سے ہے؟ ان عذاب ربک لواقع،
بے شک تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، ما لہو من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں گشت کر رہے تھے، راتوں کو نکل کر کے گشت کر رہے تھے۔ ایک مکان کے اندر سے اللہ کا ایک بندہ اسی سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا اور انہی آیتوں کو پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو سن کر کے کہا، قسم ورب الکعبۃ حق، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم بالکل سچی ہے، بالکل برحق ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اپنی سواری سے اترتے ہیں، تھوڑی دیر تک دیوار سے ٹیک لگا کر کے، سہارا لگا کر کے کھڑے رہتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور 1 مہینے تک بیمار رہتے ہیں، 1 مہینے تک بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اگر نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک انسان کو تو جنت میں داخل کرے گا ہی کرے گا، اس کی اولاد بھی اگر ایمان والی ہوگی تو اگر عمل کے معاملے میں اس کی اولاد اپنے باپ کے لیول تک نہیں بھی پہنچ پائی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کہ ہم نے ٹکٹ بنایا تھا اے سی 3rd کلاس کا، لیکن ریلوے نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ اگر ٹرین میں اے سی 2 ٹائر میں اگر جگہ ہے یا اے سی 1st کلاس میں اگر جگہ ہے اور ہم نے ٹکٹ بنایا ہے اے سی 3 ٹائر کا، تو ریلوے آٹومیٹک ہم کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیتی ہے۔ یہ سسٹم ہے ریلوے کا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی جنت میں اگر باپ نیک ہے اور اولاد اس باپ کے درجے تک نہیں ہے، باپ کے کلاس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اولاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملانے کے لیے، تاکہ جیسے دنیا میں ہم ایز اے فیملی رہتے ہیں، ہم جنت میں بھی ایز اے فیملی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو اپ گریڈ کر دے گا۔ باپ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرے گا، باپ کا درجہ نہیں گھٹائے گا بچوں سے ملانے کے لیے، بلکہ بچوں کا درجہ اپ گریڈ کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اولاد بھی ایمان لائی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، نہ باپ کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی میں کمی کریں گے، نہ اولاد کی نیکی میں سے کوئی نیکی ہم کم کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے کرتوتوں کا پھل پائے گا، ہر انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فیملی کو فیملی سے ملانے کے لیے ڈاؤن گریڈ کر دیتا، مگر اللہ ڈاؤن گریڈ نہیں کرے گا، اللہ اپ گریڈ کرے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا گیا۔ جب جنتی آپس میں باتیں کریں گے تو اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہم جنت میں کیوں پہنچے، تو کیا کہیں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جب جنتی ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم دنیا میں اپنے بال بچوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ اپنے بال بچوں کے بیچ میں رہ کر کے، یہ بہت ٹیڑھی بات ہے۔ انسان مسجد میں اللہ سے ڈر لیتا ہے، انسان کسی درس کے دوران بیٹھ کر کے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، مگر بیوی بچوں کے بیچ میں رہ کر اللہ کا ڈر اپنے دل میں قائم رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے بال بچوں کے بیچ میں رہ کر کے، اپنی فیملی کے بیچ میں رہ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات بھر اسی آیت کو پڑھ پڑھ کے تہجد کی نماز میں اسی ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے دہراتی رہی، روتی رہی، پڑھتی رہی، دہراتی رہی. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس آیت کو پڑھ کر کے حضرت عائشہ بار بار پڑھتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ پوری رات انہوں نے گزار دی. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی کچھ صفات بیان کی ہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، جب وہ غائب ہو جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اے لوگو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ ستارے کا کیا تعلق ہے اللہ کے نبی کے گمراہ نہ ہونے سے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے او لوگو جیسے ستارے آسمان کو زینت عطا کرتے ہیں، جیسے ستارے آسمان کے اٹریکشن ہیں، ستارے آسمان کے ڈیکوریشن ہیں، میرا نبی بھی رسالت کا آخری ستارہ ہے، میرا نبی بھی رسالت کا آخری سورج ہے، میرا نبی بھی سراج منیر ہے، میرا نبی بھی اس کائنات کے لیے ایک اٹریکشن، ایک ڈیکوریشن ہے. ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے. ستارے تم کو رات میں راستے بتاتے ہیں، میرا نبی تم کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے. اور جیسے ستارہ اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے، اللہ کی مرضی سے جاتا ہے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، او لوگو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کے اندر ضلالت ہے، نہ ان کے اندر غوایت ہے، نہ ان کے علم کے اندر کوئی کمی ہے، نہ ان کے عمل کے اندر کوئی کمی ہے. وما ينطق عن الهوى، اور میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، اپنی چوائس سے کچھ بھی نہیں بولتا، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں. قرآن کی آیت دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں. اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے اور نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ اس آیت کو نہیں مان رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، میرا نبی تو وہی بولتا ہے جس بات کا ہم حکم دیتے ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، لوگوں نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہ لکھا کرو. اللہ کے رسول انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی کبھی آپ غصے میں بھی ہوا کرتے ہیں. اگر آپ غصے میں کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نکل جائے اور تم اس کو بھی لکھ لو تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی. جب حضرت عبداللہ بن عمرو نے یہ بات اللہ کے نبی سے بیان کی، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ، اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما یخرج منہ الا حق، آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ میری زبان سے وہی چیز نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے، جو سچی ہوتی ہے. میں غصے میں بھی کوئی غلط بات نہیں بولتا، میں غصے میں بھی حق بات بولتا ہوں. وما ينطق عن الهوى، یہ نبی کی معصومیت کی دلیل ہے. نبی اللہ کی طرف سے معصوم ہیں، نبی کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی جو اللہ کے حکم کے بغیر نکلے. اچھا، نبی کا ٹیچر کون ہے؟ نبی کو قرآن آ کر کے پڑھانے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہے. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، فرمایا علمہ شدید القویٰ، میرے نبی کے جو ٹیچر ہیں، میرے نبی کو جو سکھانے والے ہیں، میرے نبی کے اوپر قرآن کو جو لانے والے ہیں جبریل امین ہیں، وہ بہت ہی مضبوط ہیں. شدید القویٰ، وہ بہت ہی طاقتور ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل علیہ السلام کا جو پاور ہے، ان کے پروں کے اندر جو طاقت ہے، حدیثوں کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اگر وہ اپنے پروں کو زمین پر مار دیں، زمین میں آگ لگ جائے اور زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے. اتنا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیا ہے جو قرآن کی آیتیں لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا. اس کے بعد معراج کا واقعہ بیان کیا گیا. معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی گئے، بڑی عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھائی گئی. جنت دکھائی گئی، جہنم کا نقشہ آپ کے سامنے دکھایا گیا. سدرۃ المنتہا کے پاس آپ پہنچے، جو آخری لمٹ ہے فرشتوں کی، اس کے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتے. سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا.
اچھا دنیا میں کوئی انسان جب کوئی بہت عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے، کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، کسی بڑی محفل میں جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک حیرانی اور ایک تعجب کی کیفیت آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جو ہے چمک پیدا ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بہکنے لگتی ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی معراج کے سفر میں بھی بڑے ادب کے ساتھ، میرے نبی کی آنکھوں میں کہیں کوئی نہ میرے نبی کی آنکھوں میں کوئی بے ادبی آئی، نہ ان کی آنکھیں اللہ کی کے حکم کے بغیر ادھر ادھر چھو دی آئی۔ اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا، میرے نبی نے اس چیز کو بڑے ادب کے ساتھ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ کے نبی نے جبریل کو ایک مرتبہ اور دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ عام طور سے حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے، مگر دو موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا تھا۔ عند سدرۃ المنتہا، آپ نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا۔ عندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس یغش السدرۃ ما یغشا، جبکہ سدرۃ المنتہا کے اوپر چھا رہی تھی جو چیز چھا رہی تھی، یعنی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اللہ کا نور برس رہا تھا سدرۃ المنتہا کے اوپر، اس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو میرے نبی کی نگاہیں چھدیائی، نہ تو میرے نبی کی آنکھیں بھٹک گئیں، نہ تو میرے نبی کی آنکھیں حد سے آگے بڑھیں۔ ما زاغ البصر، نہ تو آپ کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن آیا، وما طغى، نہ آپ کی آنکھوں نے، آپ کی نگاہوں نے حد کو تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ مختصر میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اپنے نبی کے معراج کے سفر میں جو اللہ کے نبی کی جو کیفیت تھی آپ کی نگاہوں کی اور آپ کی جو باڈی لینگویج تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا دار لوگوں کا ذکر کیا کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، ان کی ساری نالج کا اینڈ ہو جاتا ہے دنیا پر۔ وہ آخرت کے بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر جن کی زندگی کا مطلب صرف دنیا ہے، جو صرف دنیا سے مطلب رکھتے ہیں، اے نبی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اے نبی یہ دنیا ہی ان کے علم کی انتہا ہے، یہ دنیا ہی ان کا مبلغ علم ہے، وہ دنیا کے آگے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اے نبی آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان کا یہ حال ہے کہ اس کی ساری نالج صرف دنیا کی حد تک ہے اور آخرت کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے، دین کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے، شریعت کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے، تو اس آیت کو وہ پڑھ لے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اے نبی آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کے علم کی انتہا صرف دنیا ہے، اب ان کا جو انجام ہوگا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تب ہم ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جنتی لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں، جو آسمان کے اندر ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ دے دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو حسنہ دے دے۔ حسنہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ حسنہ کا مطلب خوبصورت، تو چونکہ اللہ کے نیک بندے خوبصورت عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلے میں بھی بڑی خوبصورت جگہ دے گا، جنت دے گا، اور جنت کا ایک نام ہے حسنہ۔ حسنہ مینس سب سے خوبصورت، دا موسٹ بیوٹیفل پلیس۔ آخرت میں اور پوری دنیا اور پوری کائنات میں سب سے خوبصورت اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جنت ہے۔
اب یہ جنت کس کو ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے، گندے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، ہاں اگر کبھی برائی کا ارادہ پیدا ہو جائے، کبھی شیطان بہکا دے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ان سے ہو جائے تو الگ بات ہے. الا اللمم، برائی کا ارادہ اگر پیدا ہو گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے متقی لوگوں کے اندر بھی برائی کا ارادہ پیدا ہو سکتا ہے. الا اللمم، ان کے اندر برائی کا ارادہ کبھی پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے. هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، اللہ تو تمہارے بارے میں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے زمین سے تم کو نکالا تھا، تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. وَإِذْ أَنْتُمَا جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور یاد کرو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایمبریو کی شکل میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تم ناقص تھے. اللہ چاہتا ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتا. کتنے بچے ماں کے پیٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، تم بھی ختم ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ نے تم کو پیدا کیا. پیدا ہونے کے بعد کتنے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، تم بھی مر سکتے تھے، لیکن اللہ نے تم کو جوان کیا. اور جوان ہونے کے بعد بھی کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. اللہ نے تم کو جوانی دی، اولاد دی، دنیا کی نعمتیں دی، اس کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپا آ گیا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ چاہتا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تم کو ختم کر سکتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمَا جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یاد کرو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اے میرے بندو اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھو، اپنی پاکی نہ بیان کرو، اپنی نمازوں پر غرور نہ کرو، اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے کی کوشش نہ کرو. ہوا عالم بمن اتقى، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون متقی ہے. اس لیے اپنے آپ کا تزکیہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ صاحب میں بہت دودھ کا دھلا ہوں، میں بہت پارسا ہوں، میں بہت متقی ہوں. اللہ کو سب پتا ہے. اللہ آپ کو تب سے جانتا ہے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. جس وقت آپ کے بارے میں جاننے کے لیے ڈاکٹر کو بھی الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑتا تھا، اللہ آپ کو اس وقت سے جانتا ہے. اس لیے آپ کیا ہیں حقیقت میں، دنیا کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اس لیے اپنی تعریف اپنے منہ سے مت کیجئے، خود کا تزکیہ اور خود کو سرٹیفکیٹ مت دیجئے. اس کے بعد اللہ نے قرآن کا مذاق اڑانے والوں کو کہا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن کے اوپر تعجب کرتے ہو، کیا تم اس قرآن کے اوپر حیرت کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور اس قرآن کو سن کر کے تمہیں تو رونا چاہیے لیکن تم رونے کے بجائے ہنسا کرتے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور قرآن پڑھا جاتا ہے تم گانا سنتے ہو. یہ تمہارا حال ہے کہ جو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جس کو سن کر کے رونا چاہیے، اس قرآن کو تم تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو، اور اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تم ہنستے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو، گانا بجاتے ہو. اے کافرو، تم اس کتاب کی ویلو کو نہیں سمجھتے، اس کلام کی ویلو کو نہیں سمجھتے. کل تک کافر قرآن کی ویلو کو نہیں سمجھتا تھا، آج مسلمان قرآن کی ویلو کو نہیں سمجھتا. قرآن پڑھا جا رہا ہے، کتنے لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ نوجوان ہٹے کٹے نوجوان بیٹھ کر کے سوئے رہتے ہیں، موبائلوں پر لگے رہتے ہیں، لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں. قرآن کی یہ آیت ان کو بتا رہی ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا قرآن جیسی کتاب پر تم تعجب کر رہے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور تمہیں رونا چاہیے تم ہنس رہے ہو. وانتم سامدون، تم گانا بجانا کر رہے ہو، موج مستی کر رہے ہو. قرآن جیسی کتاب کو سن کر کے موج مستی اور گانا بجانا یہ کافروں کی علامت ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کی علامت ہے. اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے. سورہ قمر میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ایک معجزے کا ذکر کیا. مکہ کے کافروں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا. چاندنی رات کا چاند تھا، پورا چاند تھا. آپ نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے اور ہیرا پہاڑی کی دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. یہ منظر اس وقت مکہ کے سارے کافروں نے دیکھا جو وہاں موجود تھے.
مگر یہ منظر دیکھ کر کے بھی وہ ایمان نہیں. انہوں نے کہا تھا اگر آپ ایسا کر دیں گے ہم ایمان لے آئیں گے, مگر ایمان نہیں لائے. یہ جو واقعہ ہوا یہ نبی کی زندگی میں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, اے نبی اگر یہ مکہ والے ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی یہ منہ پھیر لیں گے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اور یہ کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, یہ تو پہلے سے چلا آ رہا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور اے نبی یہ ہر نشانی دیکھ کر کے بھی آپ کو جھٹلائیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ, اے نبی اللہ کے ہر معاملے کا فیصلہ اس کے وقت پر ہونے والا ہے, آپ ان کے انجام پر چھوڑ دیجئے. قیامت اپنے وقت پر آئے گی اور اللہ ان سے پورا حساب لے گا. یہ ہر نشانی کو دیکھ کر کے بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کے بھی مکہ والے آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے. اس کے بعد اللہ نے سورہ قمر میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے, تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا. قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب قرآن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, قرآن کی بہت ڈیپ میں تفسیر میں جانے کے لیے 14 علوم کی ضرورت پڑ سکتی ہے, مگر قرآن کوئی ایسی مشکل کتاب نہیں ہے جس کو سمجھا نہ جا سکے. جب اللہ نے قرآن کو بنایا ہی ہے سمجھنے کے لیے, اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان بنایا ہے, ہم نے ایزی بنایا ہے, آپ مشکل بنا رہے ہیں. آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں دنیا کی کتابوں کے درس ہو رہے ہیں, مگر قرآن کا کوئی درس نہیں ہو رہا ہے. آپ جا کر کے وہاں قرآن کا درس دے دیجئے, لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ سے, غصہ ہو جائیں گے آپ سے. ایران توران کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, الٹے سیدھے واقعات سنائے جا رہے ہیں, بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات سنائے جا رہے ہیں, عوام اسی میں مست بنی ہوئی ہے. وہاں جا کے آپ قرآن کا درس دے دیں, لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ سے. یہ حالات ہے اس قوم کی, یہ حالات ہے اس امت کے. میرے پیارے ساتھی, اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. اور ذکر کا ایک مطلب اور بھی ہے, ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. قرآن بہت آسان ہے یاد کرنا. 6-7 سال کے بچے آج قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں. اتنی موٹی کتاب, 30 پارے, 114 سورتیں, 6000 سے اوپر کی آیتیں. اس کے بعد جو بچہ یاد کر رہا ہے اس کی اپنی زبان اردو ہے, تیلگو ہے, تمل ہے, بنگالی ہے, اور قرآن یاد کر لے رہا ہے. اور یاد ہی نہیں کر رہا ہے, پورا قرآن وہ پھر پورا سنا دیتا ہے. کیا مجال کی کہیں ایک فرق آ جائے. اگر کہیں کوئی آیت کا فرق آ جائے گا, جب تک وہ دوبارہ اس آیت کو صحیح نہ پڑھ لے اس کو سکون ہی نہیں ملے گا. یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. اللہ نے آسان بنایا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے. فہل میں مدکر ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا. قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کا حافظ ہونا بھی بہت بڑی برکت ہے میرے بھائیو. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر اپنے بچے کو عالم بنانا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں تو پہلے قرآن کا حافظ بنائیں. علم کی شروعات قرآن کے حفظ سے کرائیں. قرآن کا حفظ بڑا برکت والا عمل ہے, اور جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں یہ قرآن ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا گیا. ان المجرمین فی ضلال وسعر, بے شک مجرم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر, جس دن ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ سقر کا مزہ چکھو, اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو. انسان کی باڈی میں سب سے سینسٹیو اگر کوئی چیز ہے تو اس کا چہرہ ہے. جس چیز کی انسان سب سے زیادہ عزت کرتا ہے وہ چہرہ ہے. چہرے کی جو کریم ہوتی ہے وہ الگ آتی ہے. پوری باڈی پہ آپ لگانے والی کریم الگ لگانے, لیکن چہرے کی کریم الگ آتی ہے. چہرے کی انسان قدر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چہرہ انسان کی باڈی کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے. انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے. اب جو لوگ مجرم ہوں گے رب العالمین ان کو فزیکلی تو تکلیف پہنچے گی جہنم میں, ان کو مینٹلی اور ان کو سائیکولوجیکلی
ان کو نفسیاتی طور پر تکلیف دینے کے لیے رب العالمین ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کے ڈالے گا کہ جس چہرے پر قرآن پڑھا جاتا تھا تو تیری ماتھے پر، تیری پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، تو تیوریاں چڑھا لیتا تھا، تو ناک بھو بنانے لگتا تھا، تو چہرہ بنانے لگتا تھا، تو رب کا کلام سن کر کے منہ پھیر لیتا تھا۔ آج ہم جہنم کی آگ میں تیرے چہرے کے بل تجھے ڈالیں گے تاکہ تو جہنم کی آگ میں جلے گا بھی اور ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا۔ جس چہرے پر تجھے ناز ہو رہا تھا اس چہرے کو ہم آگ میں فرائی کر دیں گے، آگ میں جلا دیں گے اور بدصورت بنا دیں گے تجھے۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا اور رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کا تذکرہ بعد میں کیا گیا اور قرآن کے سکھانے کا تذکرہ پہلے کیا گیا، کیونکہ انسان کے لیے قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں بار بار اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جب اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو بیان کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا، انسان کو اپنی بات کا اظہار کرنا سکھایا، اپنی بات کو ایکسپریس کرنا سکھایا، اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی سکھائی۔ اے انسان، جب تجھے ہم نے بیان کی صلاحیت دی ہے، جب تجھے ہم نے بولنا سکھایا ہے تو تجھے بہت بڑی نعمت ہم نے دی ہے۔ بھائی کسی اور جاندار کے اندر یہ انداز نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بکرا بکری آپس میں ملتے السلام علیکم کہہ کے خیریت پوچھتے؟ نہیں پوچھتے۔ یہ ہمارے اللہ نے یہ ہمیں خصوصیت دی ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے بالکل کلیئرلی، ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فضیلت بخشی ہے اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر۔ تو اے انسان، جب ہم نے تجھے بیان کی صلاحیت دی ہے تو تو اپنے بیان کی صلاحیت کو قرآن کے اوپر استعمال کر، تو قرآن کو پڑھ اور قرآن کو بیان کر۔ یہ قرآن اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے، نبیوں کو ختم ہو جانا ہے، اللہ کے تمام ولیوں کو ختم ہو جانا ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ جلال والا، وہ اکرام والا چہرہ، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کو فنا ہو جانا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور اللہ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ ہی سے مانگتی ہیں۔ مسلمان بھی اللہ سے مانگتا ہے اور غیر اللہ سے مانگنے والا بھی جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہے، سورج کو نکالنے والا اللہ ہے، بارش کو برسانے والا اللہ ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ ہی سے مانگتی ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہے۔ کبھی کسی کو اٹھا رہا ہے، کبھی کسی کو گرا رہا ہے، کبھی کسی کو عزت دے رہا ہے، کبھی کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی کسی کو کے درجے بلند کر رہا ہے، کبھی کسی کے درجے گرا رہا ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہے۔ اس کے بعد قرآن کا 28واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ایک عورت کا ذکر کیا۔ عورت کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، شوہر کا نام تھا اوس بن صامت۔ عورت بوڑھی ہو چکی تھی، 50 کے قریب میں تھی، کئی بچے تھے۔ ایک دن شوہر نے غصے میں کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ عرب میں غصے میں لوگ بیوی کو ایسا بول دیتے تھے۔ ایسا بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایسا بول دیا، بیوی حرام ہو گئی، بیوی سگی ماں کی طرح ہو گئی، بیوی کے ساتھ اب کبھی تعلق نہیں قائم کر سکتے۔ طلاق سے زیادہ خطرناک چیز تھی زہار۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے شوہر نے زہار کر لیا، اب پریشان ہو گئی۔ صحابہ سے مسئلہ پوچھتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں جہاں تک ہمیں اس مسئلے کا حل معلوم ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہیں۔ مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں
میں کمرے کے اندر تھی، عورت دروازے پر کھڑی تھی اور اللہ کے نبی سے کہہ رہی تھی اے اللہ کے نبی کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو سالوشن ہوگا، میرے مرد نے مجھے طلاق دے دی، زہار کر لیا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کوئی راستہ نہیں، تمہارا شوہر تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی نے کہہ کر کے دروازے بند کر دیے۔ سب سے مایوس ہو گئی، نبی نے اپنے در سے بھی اس کو مایوس کر دیا۔ اب وہ عورت آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور سجدہ کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اب میری مصیبت کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات چیت کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا شکوہ کر رہی تھی، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اے نبی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ جھگڑا کرنے والی عورت نبی کے پاس آئی، میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی، میں نہیں سن پائی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی تھی، اور اے نبی آپ دونوں کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا۔ اور جب اس عورت نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ نے مسئلے کا حل نکال دیا، اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے تو اس کی بیوی ہی رہے گی، ماں نہیں بن جائے گی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں ان کی بیوی ان کی ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں وہی رہے گی جس نے جنم دیا تھا۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، لیکن بیوی سے زہار کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی جھوٹی بات ہے۔ وان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ بیان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے تو 60 دن تک کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا، 60 دن تک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ اس کا کفارہ آگے اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک پہچان بتائی کہ میرے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے۔ جو مومن ہوگا وہ کسی اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ کے دشمن اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کا اپنے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو۔ بدر کی لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ باپ مشرک تھا، یہ مسلمان تھے، باپ اسلام کے خلاف لڑنے آیا تھا، بیٹے کی تلوار نے باپ کا کام تمام کیا تھا۔ اسی بدر کی لڑائی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ اسی بدر کی لڑائی میں حضرت عمر فاروق نے اپنے بڑے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ اسی بدر کی لڑائی میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھائی پکڑا گیا اور قیدی بن کر کے آیا تو حضرت مصعب ابن عمیر نے مسلمانوں سے کہا کہ اس کو بہت کس کے باندھو اور اس کو بہت ڈھنگ سے رکھو، اس کی ماں سے بہت پیسہ ملے گا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہو کر کے تو ایسی بات کہہ رہا ہے؟ تو حضرت مصعب نے کہا کہ میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جس نے تجھ کو گرفتار کیا ہے۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمان سے بڑا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے نبی کا دشمن بن جائے، آپ کے اسلام کا دشمن بن جائے، آپ کے قرآن کا دشمن بن جائے، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اس سے محبت اور دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، جو لوگ اتنے پکے ایمان والے ہوں کہ ایمان کے آگے اپنے باپ کو بھی کچھ نہ سمجھتے ہوں، اپنے بھائی کو بھی کچھ نہ سمجھتے ہوں، اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہ سمجھتے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے جبریل کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی جماعت میں اگر شامل ہونا ہے، حزب اللہ میں شامل ہونا ہے۔ حزب اللہ کا مطلب اللہ کی جماعت، اللہ کے ماننے والوں کی جماعت۔ تو جو اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لے کہ ہمارے نبی کا اگر کوئی دشمن ہے، اللہ کا کوئی دشمن ہے، تو ہم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہی فارمولہ ہے زندگی کی کامیابی کا۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا گیا، خاص طور سے جو انصار صحابہ کرام تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کی قربانیوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، والایمان، ان کے دل میں پہلے سے ایمان موجود تھا، من قبلہم، اپنے مہاجر بھائیوں سے بھی پہلے بعض ان میں سے ایمان لے آئے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، اور جب مکہ کے مہاجر صحابہ ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے تو اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو اگر کوئی چیز دی جاتی تھی تو وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بلکہ وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنا حق دوسروں کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ نہ تو ان کے اندر حسد تھا، بہت ساری جنگوں میں اللہ کے نبی جب مال غنیمت کو بانٹتے تھے تو جو نئے نئے اسلام لائے تھے، جن کی قربانی بھی ابھی زیادہ نہیں ہے، جو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، اللہ کے نبی ان کو زیادہ مال دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کو مائل کرنے کے لیے، ان کو اسلام کے اوپر جمانے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف منتقل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کے جو انصاری صحابہ ہوتے تھے جن کی قربانی زیادہ ہوتی تھی، اللہ کے نبی ان کو تھوڑا دیتے تھے، بہت کم دیتے تھے۔ اتنے کے باوجود ان کے دل میں کوئی حسد نہیں پیدا ہوتا تھا، بلکہ ضرورت پڑتی تھی تو اپنا حق وہ قربان کر کے دوسروں کو دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے مہمان کو کون کھانا کھلائے گا، کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر لے کے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کھانا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے وہ بھی بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک کام کرو، بیوی سے کہتے ہیں بچوں کو سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور میں مہمان کو لے کے آتا ہوں اور کھانے کی پلیٹ میرے سامنے رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ کی بتی بجھا دینا۔ مہمان کی پلیٹ میں کھانا ہوگا، میری پلیٹ خالی ہوگی، مہمان یہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، تاکہ مہمان کو یہ نہ لگے کہ ہم بھوکے رہ کے اس کو کھلا رہے ہیں، نبی کا مہمان ہے وہ کھانا کھا لے، ہم بھوکے رہ جائیں گے کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس زمانے کی بیویاں بھی ماشاءاللہ کیسی ہوتی تھی، شوہر اگر ایمان والا ہے تو بیوی ڈبل ایمان والی ہے، یہ حالات تھے اس وقت کے۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کوئی چوں چرا اگر مگر نہیں کیا۔ مہمان آیا، کھانے کا ٹائم آیا، چراغ کی بتی بجھا دی گئی، ابو طلحہ بھوکے رہ گئے، مہمان نے کھانا کھلا دیا۔ اگلے دن جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تمہارا اور تمہاری بیوی کا یہ عمل
اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے، اللہ بہت خوش ہوا ہے تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل پر۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کا شان نزول بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی واقعہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے اس نے کیا بڑھایا ہے۔ یہاں کل سے مراد دنیا کا کل نہیں ہے۔ انسان دنیا کے کل کے لیے تو بہت کچھ سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، دنیا بھر کی پلاننگ کرتا ہے، دنیا بھر کی انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ یہاں کل سے مراد آخرت ہے، تو نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے۔ دنیا کے کل کی تو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آخرت کا کل تو آئے گا، ہر حال میں آئے گا۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، لیکن آخرت میں وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت ہے تو ہمیشہ، جہنم ہے تو ہمیشہ۔ اس آخرت کے لیے تم نے کیا آگے بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خوب باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ جب انسان اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا آپ بھلوا دے گا۔ وہ بھول جائے گا میں کیا کر رہا ہوں، وہ برائی کے دلدل میں دھستا چلا جائے گا، اسے اپنے انجام کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ جو انسان اللہ کو بھولے گا، اللہ اس کے دل کو اپنی فکر، اپنے مستقبل کی فکر، اپنی آخرت کی فکر، اپنی جنت کی فکر، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بے خبر کر دے گا، اسے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک صفت بیان کی کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے جھک جاتا۔ لرأیتہ خاشعا، پہاڑ بھی جھک جاتا، متصدعا، چور چور ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یعنی اگر پہاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ احساس پیدا کر دیتا، فیلنگ پیدا کر دیتا، اور پہاڑ اس قرآن کے اوپر غور کرتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ اے انسان، تو سمجھدار ہے، تیرے اندر تو احساس ہے، تیرے اندر تو فیلنگ ہے، تیرے اندر تو صحیح اور غلط کی تمیز ہے، یہ قرآن تیرے پاس ہے، تو غور کیوں نہیں کرتا، تو تدبر کیوں نہیں کرتا، تیرا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ کیا تو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اگر پہاڑ قرآن کی وجہ سے چور چور ہو سکتا تھا تو تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی قرآن سے؟ تیرے دل میں نرمی کیوں نہیں آتی قرآن سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو قرآن پر غور نہیں کرتا، تو قرآن پر تدبر نہیں کرتا۔ اگر تو قرآن پر غور کرتا تو تیرے دل کی دنیا کچھ اور ہوتی۔ اس کے بعد غیر مسلموں سے تعلق رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اللہ نے اس کی وضاحت کی سورہ ممتحنہ کے اندر کہ اگر غیر مسلم ایسا ہے کہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، ہماری قوم کا دشمن نہیں ہے، تو ایسے غیر مسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ تحفہ تحائف دینا، اس کو قربانی کا گوشت دے دینا، اس کو کوئی اچھی چیز کھا کے پکائی، ہم نے عید کا تہوار آیا، ہم نے شیر خورما بنایا، سیوئی بنائی، اس کو کھلا دیا، یا کوئی اور خوشی کا موقع آیا ہم نے دے دیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہاں، جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر کوئی ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ
عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ ان غیر مسلموں کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے تمہیں نہیں منع کرتا ہے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، جنہوں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. ہاں، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تم کو نکالا ہے اور تم سے جنگ کی ہے اسلام کے لیے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے، ان تولوہم، اگر ان سے تم دوستی کرو گے تو اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ایسے لوگوں سے جو دوستی کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتھنی اور کرنی میں فرق کرنے والوں کو منع کیا ہے کہ آپ کی کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گفتار اور کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ جو کہتے ہیں زبان سے دوسروں کو وہ چیز آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کام کرو جو تم نہیں کرتے ہو. جو کام آپ خود نہیں کرتے ہیں کس منہ سے آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں. قول و عمل کا تضاد اور گفتار اور کردار کا فرق، یہ ایک خطیب کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے بہت بڑا عیب ہے. اسی لیے امام ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے منع کرتی ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کوئی واقعہ بیان کروں. لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنے کے وقت مجھے 3 آیتوں کی یاد آتی ہے. پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے. اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور دوسری آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 88. اللہ نے فرمایا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں جو میں خود نہیں کرتا، میں تم سے وہ بات نہیں کہوں گا جو میں خود نہیں کرتا. اور تیسری آیت یہ ہے یہ جو ہے سورہ صف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اس کے بعد یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی. یہودیوں کو اللہ نے تورات دی تھی لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا. تورات کے عالم بنے، تورات کو پڑھا لیکن تورات پر عمل نہیں کیا. تورات کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تورات کے قوانین کو انہوں نے بدل ڈالا. اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جو لوگ تورات جن کو دی گئی اور انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، تورات پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. وہ گدھا جو بہت بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے، گدھے کے اوپر کتابیں اٹھا دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا ہے. گدھا کتابوں کو اٹھا رہا ہے مگر کتابوں کو اٹھانے کا مقصد صرف اپنے پیٹھ پر لادنا نہیں ہوتا، کتابوں کو اٹھانے کا مطلب کتابوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. گدھا کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں کی مثال اسی گدھے کی طرح ہے. اس کی پیٹھ پر بہت ساری کتابیں ہیں مگر کتابوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پر لاد لینے سے گدھا عالم نہیں بن سکتا. اے یہودیوں، تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تم نے تورات کے ساتھ حق تلفی کی ہے، تمہاری مثال گدھے کی طرح ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتنی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون آتی ہے اور سورہ منافقون کی آخری آیت میں اللہ نے مال اور اولاد سے ہم سب کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا. سوال یہ ہے کہ اس کا منافقوں سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ منافق عام طور سے کیوں منافق ہوئے؟ مال کے چکر میں ہوئے یا اولاد کے چکر میں ہوئے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو وارننگ دی ہے
کہ مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور موت کے آنے کے وقت انسان یہ کہے کہ اے میرے رب کاش کہ تو مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا، فاصدق واکم من الصالحین، میں بھی صدقہ خیرات کر لیتا اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو مرنے کے ٹائم کا انتظار مت کرو، اس وقت کا انتظار مت کرو کہ اس کے آنے کے بعد اب تم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اب تم نیکی نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی میں، اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں، اپنے ہوش و حواس کی حالت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اس کے بعد سورہ طلاق آتی ہے، اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اللہ کا تقویٰ ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان حرام کمائی کو ٹھکراتا ہے اور حلال کو اپناتا ہے، حرام راستوں کو چھوڑ کر کے حلال کی طرف آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے انسان بہت جلد باز ہے، انسان صبر نہیں کرنا چاہتا، انسان راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، انسان جلد سے جلد کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، اور اس لالچ اور اس ہوس میں انسان حرام کمائی اور حرام راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا تقویٰ اپنا لو، میرا ڈر اپنا لو، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے راستہ نکالوں گا اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ بس مسئلہ اتنا ہے کہ بھروسے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنے معاملے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پر پوری ہوگی، آپ ٹائم کا انتظار کیجئے اور اللہ کے تقوی کو اپنا لیجئے۔ اس کے بعد اب وہ سورت کریمہ آتی ہے جو 28ویں پارے کی آخری سورت ہے اور جس کو ہم سورہ تحریم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی، دنیا کی آگ کے جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لکڑیوں سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ بڑے بڑے پتھروں سے جلے گی، اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، اس جہنم کی جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، بڑے ٹائٹ قسم کے اور بڑے ہیوی قسم کے فرشتے ہوں گے۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے بال بچوں کو، اپنی فیملی کو اللہ کا دین سکھاؤ اور ادب کی باتیں سکھاؤ، ان کی صحیح تعلیم کا انتظام کرو، ان کی صحیح تربیت کا انتظام کرو۔ یہی ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب۔ جب آپ ان کو صحیح تعلیم دیں گے، صحیح تربیت دیں گے، تو آٹومیٹک وہ اللہ کے دین پر چلیں گے اور غلط راستے سے بچیں گے، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا ان کو یہی مطلب ہے۔ اور 28ویں پارے کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک مثال اللہ نے کافروں کی بیان کی ہے اور ایک مثال اللہ نے مومنوں کی بیان کی ہے۔ کافروں کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے، ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ 2 پیغمبروں کی بیوی ہے،
لیکن دونوں ایمان نہیں لائی۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی تھی اور لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی تھی، مگر ایمان نہیں لائی۔ فخانتاہما، یہ دونوں ایمان نہیں لائیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور ان کے شوہر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس کے ریلیٹو ہے، آپ کس کے رشتہ دار ہیں، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آج تو صاحب لوگ بڑی بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ میں فلانے کا مرید ہوں، فلاں صاحب میرے پیر ہیں، میرے پیر صاحب مجھے بچا لیں گے، میرے حضرت جی مجھے بچا لیں گے، میرے ابا بہت بڑے مولانا تھے، میرے والد بہت بڑے پیر تھے۔ آج پیر صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دکان کو ان کے صاحبزادے اور ان کے بیٹے چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پائے اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پائے تو سیدھی سی بات ہے، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا۔ یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا پاور کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، یہ سب کوئی میٹر نہیں رکھتا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے یہاں اگر میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے، آپ کا عمل میٹر کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ان کو ان کے شوہر نہیں بچا پائے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم دونوں جہنم میں چلی جاؤ، اور دو نبیوں کی بیویاں جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ ایک مثال ہو گئی کافروں کی مثال۔ اب مومنوں کی مثال میں اللہ نے دو عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون جیسے ظالم کی بیوی۔ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، ان کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دے دی، اور فرعون کا ظلم و ستم سہنے کے باوجود فرعون کے محل سے ان کو نکال دیا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ظلم و ستم کیا گیا، دھوپ میں ستایا گیا، مگر حضرت آسیہ نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کہا دیکھو ایمان والو، میں مثال بیان کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اذ قالت، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا دے۔ اے اللہ، میں نے تیری توحید کے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے فرعون کا محل چھوڑا ہے، فرعون کا عیش و آرام چھوڑا ہے، پروردگار مجھے جنت میں اپنے پاس ایک محل عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے اور ظالموں سے نجات دے۔ تو یہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل عورت ہیں۔ اور دوسری مثال اللہ نے بیان کی مریم کو، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، عمران کی بیٹی مریم کو اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ ایک عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی جوانی کو بے داغ رکھے، اپنے کیریکٹر پر کوئی دھبا نہ آنے دے، یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس فتنوں کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اس بے پردگی کے دور میں ایک عورت اپنے شادی اور نکاح تک اپنے عزت و آبرو کو بچا کے رکھے، یہ خود بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ نے مریم کا کارنامہ، ان کی عفت کو بتایا۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو مریم کو جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کے اندر روح پھونکی، ان کے اندر اللہ نے روح پھونکی، بغیر شوہر کے، بغیر مرد سے ملاقات کے وہ حاملہ ہو گئیں، اور ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور وہ اپنے رب کے کلام پر ایمان لائیں اور اپنے رب کی کتابوں پر ایمان لائیں۔ وکانت من القانتین، اور حضرت مریم اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے تھی، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں سے تھی۔ تو یہ دو مثالیں ہیں، ایک
کافروں کی مثال ہے، ایک مومنوں کی مثال ہے۔ ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں۔ ہم مریم کا راستہ اپناتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں مریم کا راستہ اپناتی ہیں اور آسیہ کا راستہ اپناتی ہیں، یا پھر لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا راستہ اپناتی ہیں۔ اسی کے ساتھ 28ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو، اب تک ہم نے جو قرآن کی آیتوں کو سنا ہے اور ان کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے، پروردگار ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دے، قرآن کریم پر غور کرنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کو ہماری زندگیوں میں برکت کا ذریعہ بنا دے، برکت کا سبب بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔